We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو مومن کے دل کو سکون دیتی ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو دنیاوی فکروں اور وسوسوں سے پاک کرتی ہے۔ مگر افسوس کہ اکثر لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے دل و دماغ میں مختلف خیالات آنے لگتے ہیں۔ کبھی کاروبار یاد آ جاتا ہے، کبھی گھر کی پریشانیاں، کبھی دنیاوی منصوبے اور کبھی فضول وسوسے۔ یہ کیفیت اس بات کی علامت ہے کہ شیطان انسان کو اللہ کی بارگاہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہے دل کا اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا، نماز کے دوران دنیاوی خیالات کو بھلا کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا۔ مگر جب دل میں وسوسے آتے ہیں تو نماز کا وہ اصل ذوق اور سکون باقی نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کھڑی کی جاتی ہے تو شیطان آتا ہے اور آدمی کے دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے کہ یہ یاد کر، وہ یاد کر، یہاں تک کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعت پڑھی۔ ان خیالات کا آنا فطری ہے، مگر ان پر قابو پانا مومن کی ذمہ داری ہے۔ یہ خیالات اصل میں انسان کی توجہ کو بانٹتے ہیں اور بندے کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کئی عملی طریقے بتائے تاکہ نماز میں دل یکسو رہے اور انسان کا دھیان اللہ کی بارگاہ میں لگا رہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے وضو کے وقت نیت کو تازہ کیا جائے۔ جب پانی سے وضو کیا جائے تو یہ یاد رکھا جائے کہ گناہ دھل رہے ہیں اور اب میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکلتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ اس کیفیت میں جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے اور خیالات کم ہونے لگتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ اگر ہم صرف الفاظ دہراتے رہیں اور معنی نہ سمجھیں تو دل میں خشوع پیدا نہیں ہوتا، لیکن جب انسان سورۃ فاتحہ کو اس احساس کے ساتھ پڑھتا ہے کہ یہ رب سے دعا ہے، یا جب سورۃ اخلاص پڑھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، تو دل خود بخود اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر وسوسہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں وسوسہ آئے تو کہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بائیں طرف 3 بار ہلکا سا دھتکارے۔ یہ عمل شیطان کو بھگاتا ہے اور خیالات سے نجات ملتی ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ دل میں یہ یقین رکھا جائے کہ یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی نماز پڑھو جیسے تم الوداعی نماز پڑھ رہے ہو۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ یہ شاید آخری بار اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو اس کا دل مکمل یکسو ہو جائے گا اور وہ پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرے گا۔ یقیناً جب انسان نماز کے خیالات سے بچنے لگتا ہے تو اس کے دل کو نور ملتا ہے، زندگی میں برکت آتی ہے اور دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ نماز ہی وہ دروازہ ہے جس سے اللہ کا قرب ملتا ہے اور جس کے ذریعے دل کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ جب انسان نماز کے دوران اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کھو جاتا ہے تو دل کو ایک ایسا سکون اور چین نصیب ہوتا ہے جس کی مثال دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔
لیکن شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ بندے کو اس سکون سے محروم کیا جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، مگر جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ نماز دراصل اللہ کا سب سے عظیم ذکر ہے، اس لیے شیطان نماز میں زیادہ وسوسے ڈالتا ہے تاکہ بندہ اللہ سے غافل ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن یہ طاقت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ اگر نماز صرف جسمانی حرکات تک محدود رہ جائے اور دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو وہ اثر پیدا نہیں ہوتا جو اصل مقصود ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں اس بات کی سب سے روشن مثال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں میں ایک تیر پیوست ہو گیا، لوگوں نے اسے نکالنے کی کوشش کی مگر درد کی شدت سے وہ برداشت نہ کر سکے۔ پھر انہوں نے کہا، جب میں نماز میں کھڑا ہوں تو یہ تیر نکال دینا، اس وقت مجھے درد کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ یکسوئی جو نماز میں صحابہ اکرام کو حاصل تھی۔ ان کا دل اتنا اللہ کے ذکر میں محو ہو جاتا کہ دنیا کی تکلیفیں بھی بھول جاتے۔ آج اگر ہم اپنی نماز کو ایسا بنا لیں تو دنیا کے خیالات اور وسوسے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم نماز کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ محبت سے ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یعنی صبر اور نماز سے مدد مانگو، اور یقیناً یہ نماز بہت بھاری ہے مگر ان کے لیے نہیں جو خشوع رکھنے والے ہیں۔ نماز میں خیالات آنا بندے کے اخلاص کو آزمانے کے مترادف ہے۔ جب بندہ ان وسوسوں سے لڑتا ہے، اپنی توجہ دوبارہ اللہ کی طرف کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتا رہتا ہے جب تک کہ وہ نماز میں مشغول رہتا ہے، پس جب وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم کسی اور کی طرف متوجہ ہو گئے؟ اس لیے نماز کے دوران دھیان بھٹکنے لگے تو فوراً خود کو یاد دلانا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ خیالات کو مکمل طور پر ختم کرنا ممکن نہیں مگر انہیں قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے مؤثر عمل یہ ہے کہ نماز کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے، آہستہ آہستہ قرآن کی آیات پڑھنا، دل میں ان کا معنی سوچنا اور رکوع و سجدے میں عاجزی محسوس کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، پس دعا کثرت سے کیا کرو۔ نماز کو بہتر بنانے کے لیے ایک اور نکتہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی مصروفیات کے درمیان وقت پر نماز پڑھیں۔ اکثر لوگ نماز کو آخری لمحے میں مؤخر کرتے ہیں، جلدی میں پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ خشوع حاصل نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر انسان اذان کے بعد فوراً وضو کر کے سکون کے ساتھ نماز پڑھے تو دل خود بخود مطمئن ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نماز صرف ایک فریضہ نہیں بلکہ محبت کا رشتہ ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو گویا اپنے خالق سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری حمد کی، میرے بندے نے میری ثنا کی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ اور جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور اس کی دعا قبول ہے۔ اس لیے جب بھی نماز میں خیالات آئیں تو خود کو یہ احساس دلائیں کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ اگر دنیاوی باتیں یاد آئیں تو فوراً یہ سوچیں کہ یہ سب وقتی ہیں، اصل حقیقت وہ لمحہ ہے جب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہی سوچ انسان کو خیالات سے بچاتی ہے۔ آخر میں ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور ہمیں
خوش و خضوع عطا کرے۔ قرآن کریم میں اللہ کے نیک بندوں کی دعا ذکر کی گئی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو شیطان کے وسوسوں سے پاک فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں وہ سکون عطا فرما جو تیرے ذکر سے ملتا ہے، ہماری زندگیوں کو نور ایمان سے روشن فرما اور ہماری آخرت کو کامیاب بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔